بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے 7 بیٹیوں کے ساتھ کافی عرصے سے اکیلی رہ رہی تھی۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میرے شوہر نے، میرے ساس اور محلے والوں نے مل کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر نکالا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا قصور کیا تھا، جبکہ میں جانتی ہوں میرا قصور کیا تھا۔ صرف اتنا کہ میں نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ میری ابھی تک 7 بیٹیاں ہی تھیں۔ شوہر نے یہ بھی کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی اور میری بیٹیاں میرے حوالے کر دیں۔ میں تنہا عورت تھی، ان 7 بچیوں کا پیٹ کیسے پالتی؟ سب نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ تو کسی کے گھر میں جائے گی، اپنی عزت کا سودا کرے گی اور پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی، پر میرا یہ اصول نہ تھا۔ زندگی میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے شرمندگی محسوس ہو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ مجھے صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں ایک بنگلے کے سامنے پانی پینے رکی، وہاں کی مالکن باہر نکلی اور ہمیں وہاں سے ہٹنے کا کہنے لگی۔ ابھی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ ایک بابا بھی مکان سے باہر نکلا۔ اس نے جو ہم لوگوں کو دیکھا تو اندر بلایا۔ وہ عورت منہ بنانے لگی، شاید وہ اس کی بیوی تھی۔ بوڑھی آدمی نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا تم اپنے بچوں کا خیال کرو، یہ بیٹیاں لے کر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے بابا جی کو اپنی ساری زندگی کی کہانی سنا دی اور کہا بابا جی اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے 7 بیٹیاں ہیں، مجھے کوئی کام چاہیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ میں آپ کی ساری زندگی غلامی کرنے کو تیار ہوں، پر مجھے کام مل جائے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کی عزت کی وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر آنچ بھی آئے، اس لیے مجھے کسی عزت دار گھرانے میں کام کی تلاش ہے۔ اگر آپ مجھے کام دیں گے، خدا تعالیٰ آپ کی بیٹیوں پر بھی کرم کریں گے۔ میری بات سن کر بابا جی کا دل نرم پڑ گیا۔ بولے ٹھیک ہے، تم اب سے میرے گھر میں کام کرو، اور ویسے جس کو تم نے دیکھا ہے وہ میری شادی شدہ بیٹی ہے، تم اس سے ڈرنا مت، یہ یہاں کبھی کبھار آتی ہے۔ میرے سبھی بچے شادی شدہ ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے دنوں میں بے سہارا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہاری بچیوں کی وجہ سے میرے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ بابا جی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ وہ عورت جسے میں نے بابا جی کی بیوی سمجھا تھا وہ ان کی بیٹی نکلی۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، شاید اس کو میرا یہاں آنا برا لگا تھا۔ میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے بابا جی سے بہت ساری باتیں بھی کی اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت بھی کروں گی اور خدمت بھی کروں گی، بس ایک بار مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کا موقع دے دیں۔ بابا جی کی بیٹی اگلے دن ہی اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی، جبکہ گھر میں اور میری 7 بیٹیاں رہ گئی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ میں یہاں رہنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کتنی خوشیاں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں اور میری بیٹیاں یہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہم لوگ پورا دن کام کرتے، کھانا پکاتے اور بابا جی کے ساتھ میری بیٹیاں کھیلتی رہتی۔ بابا جی بہت خوش ہوتے، کہتے کہ اللہ تمہیں بہت بڑی زندگی عطا کرے اور خوشیوں بھری زندگی دے، تم نے میری زندگی میں رونقیں بھر دیں۔ اب یہ 7 بچیاں مجھے اپنی بچیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنا گھر تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے تم کو تنگ نہ کریں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ لوگ آ کے تمہیں تنگ کریں گے، جبکہ میری خدمت تم کرتی ہو۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو لاکھ منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، مجھے اس زمین جائیداد کی ضرورت نہیں، جب تک آپ ہیں ہم یہیں رہیں گے، اگر آپ نہ ہوئے تو ہمارا یہاں کیا کام؟ مگر بابا جی اپنی دھن کے پکے تھے۔ اگلے ہی دن وکیل بلایا اور وہ مکان جو کہ تقریباً 10 مرلے پر پھیلا ہوا تھا وہ میرے نام کر دیا۔ تقریباً اتنے ہی مرلے کا ایک باغ بھی تھا، اس گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بابا جی نے اپنی قیمتی جائیداد میرے نام کر دی اور وکیل سے بھی کہہ دیا کہ یہ زمین ہمیشہ میری اس بیٹی کی ہی رہے گی، یہ میری بیٹی ہے۔ بابا جی نے مجھے بیٹھے بٹھائے امیر کر دیا تھا۔ میں بہت خوش اور پرسکون تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے لیے اس سے اچھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں نے، میرے شوہر نے بھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ لگ جاتا کہ میں اتنے بڑے بنگلے کی مالکن ہوں تو وہ ضرور میرے پاس آتے۔
پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ تقریباً 5 سال بعد بابا جی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ میں اور میری بیٹیاں بابا جی کے جانے کے بعد بہت روئی تھی۔ میری بیٹیاں بہت پریشان تھیں، ہمارے لیے بابا جی ہی بہت بڑا سہارا تھے، پر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پیسے کی تو کمی نہیں تھی، اس مکان کی 1 منزل کرائے پر لگا دی، جس کا کرایہ 50,000 آنے لگا۔ یوں ہمارے گھر میں اچھی خاصی آمدنی آنے لگی، ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ 1 سال میں ہم بابا جی کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ عورت میری بابی کھڑی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے گھر سے نکالنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا۔ مجھ پر الزام لگانے پر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بابی آپ؟ ہاں میں۔ کیسی ہو میری جان؟ ہم تو تمہیں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنی دور چلی جاؤ۔ بابی کے لہجے میں مٹھاس تھی، پر اب یہ مٹھاس کس کام کی؟ جب مجھے گھر سے نکالا تھا تب بابی نے یہ ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ بابی آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، ارے کیسے ضرورت نہیں، رشتہ دار ہمیشہ رشتہ دار ہی رہتے ہیں، چاہے تم ان سے رشتہ توڑو یا جوڑو۔ بابی زبردستی اندر آ گئی، میرے گھر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ارے یہ تمہارا گھر ہے کیا؟ اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا تم نے؟ بابی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے بولی، ہاں بھائی بس اللہ نے دیا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے نا بابی، آپ نے تو مجھے گھر سے منوس کہہ کر نکال دیا تھا، اب دیکھ لو میں اس ساری جائیداد کی اکیلی مالکن ہوں۔ میں نے اتراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی مان گئی تمہاری قسمت کو، ہم لوگ کئی سالوں میں ایسا گھر نہیں بنا سکے، سب لوگ مل کر پورا خاندان ایسا کام نہیں کر سکے، تم نے تو کمال کر دیا۔ اپنی بابی کے منہ سے یہ سب جملے سن کر مجھے بہت تسکین مل رہی تھی، پر میں خاموش رہی، ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اب بابی میرے گھر کیوں آئی ہے۔ ظاہر ہے میرا گھر اتنا بڑا خوبصورت تھا، میں خوشحال تھی، اب ان کو میں یاد تو آؤں گی نا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ بابی کو اپنے گھر سے زیادہ دیر نہیں رہنے دوں گی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جیسے ہی بابی گھر کے اندر داخل ہوئی، میری 7 بیٹیاں خوشی خوشی سے ملنے لگیں اور میری بڑی بیٹی بابی کے گلے لگ کر جھومنے لگی۔ میں جانتی نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بابی سے گلے لگتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران دیکھتی رہ گئی، میری بیٹی تو بابی سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بابی میری بیٹی کو لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی اور مجھے اطلاع بھی نہیں کی۔ میں بابی کے پیچھے پیچھے اوپر تک گئی، کیونکہ گھر میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا اور آج کل وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ اوپر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ بابی میری بیٹی کو اوپر کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، خدا جانے کہ اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے، خدا جانے اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوگی، ایسی عورتوں کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ بابی کوئی نہ کوئی بات میری بیٹی سے ایسی ضرور کہے گی کہ میری بیٹی مجھ سے متنفر ہو جائے۔ ویسے ہی وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت یاد کرتی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ بچایا، لیکن بابی نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے غصہ آیا، میں نیچے چلی گئی۔ کھانا بنا رہی تھی کہ میری بیٹی اور بابی اوپر والی منزل سے ہنستی مسکراتی نیچے اتری۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھا تو میری بیٹی گلے لگ گئی، بولی اماں میں اتنے عرصے بعد پھپھو سے ملی ہوں، مجھے پھپھو کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری بیٹی اور اس کی پھپھو میں اتنی دوستی ایک دم سے کیسے ہو گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے یہ حرکتیں برداشت کرتی رہی۔ بھابی جان نے کچھ ہی دن میں چلے جانا تھا، سو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بھابی نے سیدھا میرے کمرے میں بیٹھتے ہی ایسی بات کہی، دیکھو نسرین میں جانتی ہوں تمہیں ہم سے نفرت ہو گئی، مگر اب یہ بدگمانیاں چھوڑ دو، دیکھو نا میں نے بھی تو تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہاں آئی ہوں، سب خاندان والے تمہارے دشمن بنے ہیں، میرے بھائی جان بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں تم سے نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں نے ہمت کی، کوشش کی، تمہیں ڈھونڈا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اب تم بھی ہمیں معاف کر دو، آخر تمہارا کیا جاتا ہے، اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا ہے، ویسے بھی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے، اس کی وجہ سے تم ہمیشہ خوش رہو گی اور کامیاب رہو گی، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا،
اگر تم کو لگتا ہے تو بے شک اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو، اگر میں بری ہوتی تو تمہاری بیٹیوں کو میں کیوں اچھی لگتی؟ بھابھی بولے جا رہی تھی، مجھے غصہ آ رہا تھا پر میں پھر بھی چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے ایک اور انوکھی بات کر ڈالی، نسرین اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تم تو جانتی ہو نا کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں، اگر تمہاری بیٹی بیاہ کر میرے گھر آ جائے گی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ کیوں بھابھی، میرا کیوں بھلا ہوگا؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پہلے آپ صرف نند تھی مگر اب آپ کا میرے سے دوہرا رشتہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب اس رشتے میں تیسرا گروہ بھی لگے اور رشتہ اور زیادہ مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا بھابھی آپ کے ساتھ میرے پہلے ہی 2 رشتے ہیں، اب اپنی بیٹی دیکھ کر مزید عذاب میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرا جواب سن کر بھابھی نے منہ بنا لیا۔ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے گھر میں آ کر زیادہ خوش رہے، تم اچھی طرح سوچ لو، میں کچھ دن بعد پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے گھر سے چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ میں ان کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، پر میری بیٹی ان کے جانے سے بہت اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی مجھے پھپھو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ میری بیٹی گھر سے غائب تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ مجھے نہ ملی۔ میں نے اپنی باقی بیٹیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں اپنے سسرال بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والے مجھ سے ملیں۔ میں خود اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود ہی آ جائے گی، میرا جانا ضروری نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو تقریباً 7-8 بجے میری بیٹی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تم کہاں گئی تھی؟ پہلے نرمی سے پوچھا، سوچا کہ شاید سچ بتا دے گی، پر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو خوب مارا۔ میری بیٹی رونے لگی اور بولی کل ہی پھپھو کو گھر بلاؤں گی، وہ اب یہاں ہی رہیں گی، آپ نے ہمیں تو سب خاندان والوں سے دور کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی پٹر پٹر بولنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھابھی نے ضرور اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہوگا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ بیٹی کے پیچھے پیچھے ہی بھابھی بھی گھر آ گئی۔ بولی کہ سوچا تم میری بیٹی کو ڈانٹ رہا دو، اس لیے اس کے پیچھے آئی ہوں۔ دیکھو بھائی وہ اپنے رشتہ دار کے ہاں گئی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم اپنی بیٹی کو مارنے کی اکیلی حقدار ہو؟ ہم بھی تو اس کے رشتہ دار ہیں، ہم اسے بچانے آئیں گے۔ اب میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے غصہ بھی آیا لیکن میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میری بھابھی اگر بھائی کو جا کر سب کچھ بتا دیتی تو میرے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی۔ جو بھی تھا میرے خونی رشتے تھے، میں ان سے کب تک منہ موڑ سکتی تھی؟ میں نے بھابھی سے معافی مانگی اور کہا چلے ٹھیک ہے، میں آئندہ اپنی بیٹیوں کو نہیں ماروں گی، آپ میرے گھر رہیں، چند دن ان کے ساتھ گزار لیں تاکہ ان کی تڑپ بھی کم ہو جائے، یہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس بات پر بھابھی خوشی خوشی مان گئی اور میرے گھر رہنے لگی، پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ بھابھی نے اسی خالی گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ وہی خالی گھر تھا جو میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا، پر اب وہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بھابھی شام ہوتے ہی میری بیٹی کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی جاتی۔ میں ان سے کہتی بھی کہ آپ نیچے آ کر سو جائیں، پر بھابھی میری بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ اکثر اوپر والے کمرے سے ہنسنے کی بہت آوازیں آتی، مجھے برا بھی لگتا لیکن میں خاموش رہتی۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیٹی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، ایک دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، تو آگے سے بھابھی آ گئی، کہنے لگی اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے کہوہ بنا کر دیتی ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر میری بیٹی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا اور وہ تھکی تھکی سی رہتی، ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی۔ مجبوراً میں نے بھابھی کو کہا کہ آپ ہی اس کو اسپتال لے جائیں۔ بھابھی خوش ہو گئی، کہنے لگی ہاں میں اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر جاؤں گی، اللہ ٹھیک کرے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی، گاڑی منگوائی اور اسپتال لے گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چلے میری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر بیٹی گھر آئی تو نہ اس کے پاس کوئی دوا تھی اور نہ کسی ڈاکٹر کی پرچی۔ میں نے کہا تم نے چیک اپ کروا لیا؟ کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اچھا کھاؤ پیو۔ مجھے یہ جان کر بہت عجیب سا لگا، میری بیٹی کی حالت بھی مشکوک تھی۔ میں نے اگلے ہی دن ایک لیڈی ڈاکٹر منگوائی، بیٹی کا چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے ہے،
اس کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑا اور مارنے لگی۔ بغیرت، کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا کہ تو ایسا کرے؟ بتا تو نے کیا کیا ہے، سچ سچ بتا مجھے، وہ کون ہے، ورنہ میں تیرا بہت برا حشر کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کو مار ہی رہی تھی کہ اچانک اوپر سے بھابھی آ گئی۔ کچھ تو رحم کرو نسرین، تم اپنی بیٹی پر تشدد نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ میں نے کہا بھابھی اب آپ راستے میں نہ آئیں، مجھے پوچھنے دیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور ہاں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا محلہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کا شوہر ہے، اور تم تو ہم سب سے نفرت کرتی تھی۔ ہم نے تم کو گھر سے کیا نکالا، تم نے تو بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے دور جا کر کب تک رہ لو گی؟ ہمیں اپنی رشتہ داری مضبوط کرنی تھی، تم سے تعلق بنانا تھا، بس اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو لے جا کر اپنے بیٹے سے بیاہ دیا۔ تمہارے علاوہ پورا محلہ اس شادی میں شریک تھا، شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں، بتاتا بھی کیسے، شاید تمہارا اخلاق ہی ایسا ہے کہ کوئی تم سے بات نہیں کرتا، تم ہر ایک سے نفرت کرتی ہو۔ اس بات کو بھی 20 سال گزر گئے ہیں، اس بات کو بھول جاؤ، اب تم اپنی بیٹیوں کا گلا بھی گھونٹ رہی ہو، اور ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے شوہر سے پوچھ کے اجازت لے کر تمہاری بیٹی کی شادی کی تھی، اور اس لیے میں تمہاری بیٹی کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تمہیں اب بھی جو اعتراض ہے، باقی کی کہانی اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ میں نے جو بھی کیا ہے اس کی خوشی سے کیا ہے۔ میں نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، اور میں سوچنے لگی کہ جب میری بیٹی نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر میں اپنے رشتہ داروں سے کس بات کے لیے لڑوں کہ انہوں نے میری اولاد کو ورگلایا، پال پوس کر بڑا میں نے کیا، اور شادی کے وقت یہ لوگ آ گئے اور میری اطلاع کے بغیر میری بیٹی کو رخصت بھی کر دیا۔ اتنے سالوں کی محنت کے باوجود بھی میں بری طرح سے ہار گئی۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔